السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا الثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم مل کر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ پانی منگواؤ حضرات، پانی منگواؤ کہہ دیا۔ اچھا سامعین گرامی قدر، مالک لم یزل کائنات کا خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فاصل وسیع آپ سب کا اس افضل عبادت میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے۔ وہ آپ مائک والے سے خود بات کریں یا بانیان سے کہیں، پیچھے آواز نہیں آ رہی۔ دعا مانگیں کہ جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازیں، جو بیمار ہیں انہیں کلی شفا عطا فرمائیں، ہمارے بچوں کو علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو رزق کثیر عطا فرمائیں، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرمائیں، نوجوانوں کو عزائے حسین ولایت علی ماننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم، رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرف حصول عشق امام حسین علیہ السلام کے لیے معرفت و قربت و توسل و بلندی عقیدہ کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ سامعین گرامی قدر، انسان قرآن پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے میں سمجھتا ہوں، انسان قرآن پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے میں سمجھتا ہوں۔ قرآن آل محمد کے بغیر عطا کچھ نہیں کرتا، یہ خدا کی شرط ہے۔ خدا بھی آل محمد کے بغیر کائنات کو کچھ عطا نہیں کرتا۔ خدا یعنی یہ ہستیاں اگر نہ ہوتی خدا کائنات ہی خلق نہ کرتا۔ تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ یہ ہستیاں نہ ہوتی تو خدا کائنات ہی خلق نہ کرتا، تو جن ہستیوں کے صدقے کائنات خلق ہوئی اور اسی کائنات میں تو خلق ہو کر ان ہستیوں کو نہ مانے، یہ سب سے بڑی نمک حرامی ہے۔ یہ سب سے بڑی نمک حرامی ہے۔ انسان کے مزاج میں ہے سرکشی، انسان کے مزاج میں ہے بغاوت، انسان کے مزاج میں ہے جھوٹ کی طرف بڑی جلدی راغب ہوتا ہے، یہ انسان کے مزاج میں ہے۔ حق کو ماننا کل بھی مشکل تھا، بڑے سادہ جے گالیاں صحیح، کوئی اوکھی گال کو نہیں۔ حق کو ماننا کل بھی مشکل تھا، حق کو ماننا آج بھی مشکل ہے، اور کیونکہ حق کے مالک یہی ہیں، حق کے مالک یہی ہیں، یہی تھے اور یہی رہیں گے۔ دیکھیں سب کی سنی ہوئی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ الحق مالی علی مال حق، سب سنا ہوا، بار بار سنتے رہتے ہیں۔ الحق مالی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے،
خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن حق ہے، رسولوں کو کہتا ہے رسول حق ہے، کتاب کو کہتا ہے کتاب حق ہے، اللہ خود قرآن میں اپنے آپ کو کہتا ہے میں خود حق ہوں۔ یعنی قرآن حق ہے، رسول حق ہے، دین حق ہے، اللہ حق ہے، اور اب محمد کہتے ہیں علی حق ہے۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں علی حق ہے، اور جملہ کیا کہا؟ الحق مع علی، علی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یعنی حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پھر علی حق کے ساتھ ہے۔ یعنی پہلے حق کو علی کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر علی حق کو حق بناتا ہے۔ تمہاری بڑی مہربانی۔ اور پھر سرکار نے بات یہاں تک مکمل نہیں کی، سرکار نے بات آگے کی، کیونکہ سرکار کی نظر قیامت تک تھی۔ سرکار نے فرمایا، اب دعا مانگی سرکار نے، رسالت مآب نے، بار الہا حق کو ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے، حق کو ادھر موڑ جدھر جدھر، یعنی جدھر علی کی مرضی۔ مرضی والی بات بھول گئے، پرسوں کہی تھی، جدھر علی کی مرضی، اس کی مرضی تو اب اس کی مرضی ہے، مرضی تو خریدی ہوئی ہے۔ کہ جدھر جدھر علی جائے، معلوم ہوا جدھر علی ہوگا ادھر اللہ ہوگا، جدھر علی ہوگا ادھر رسول ہوگا، جدھر علی ہوگا ادھر دین ہوگا، جدھر علی ہوگا ادھر قرآن ہوگا۔ یعنی جہاں علی ہے وہاں یہ سب کچھ ہے، اور جہاں علی نہیں، نہ وہاں قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ رسول ہے، نہ اللہ ہے، پھر وہاں ابلیس ہوگا، پھر وہاں ابلیس ہوگا۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ یعنی کہا جدھر علی ادھر حق، حق کو ادھر موڑ، یعنی حق اگر ہے، حق اگر ہے، اگر وہ ایک سمت جا رہا ہے اور علی ادھر مڑ گئے تو سرکار نے فرمایا حق کو ادھر موڑ دے۔ یعنی علی فیصلہ کرے گا کہ حق کو کدھر لے کر جانا ہے، علی فیصلہ کرے گا کہ توحید کو کہاں لے کر جا کر توحید منوانی ہے۔ ہاں، علی فیصلہ کریں گے کہ توحید کو کیسے منوانا ہے، رسالت کو کیسے منوانا ہے۔ اسی لیے دیکھیں جدھر علی ہے، جب فتح مکہ ہوئی تو سب کا سنا ہوا واقعہ، رسول نے بتوں کو توڑوایا۔ جب بت ٹوٹ گئے، کعبے میں بت تھے، کعبے کے اندر بت تھے نا، تو بتوں کو توڑوایا گیا۔ اور اب یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ کے گھر پر قبضہ ہوا ہے نا، تو ہمیشہ علی ہی آیا ہے چھڑوانے کے لیے۔ اس وقت بت تھے، علی آیا تھا۔ تو یہ چاہتا ہوں آج بت دائیں بائیں ہیں، اب بھی علی کا 12واں بیٹا آئے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے الہیہ، آج بھی علی کا 12واں بیٹا آئے گا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ اول وقت نماز کا ہو گیا ہے، حضرت بلال کو کہیں کہ اذان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مستورات بچیاں کنٹرول کرو۔ ممبر امام حسین دے بیٹا خطاب بیٹھا کریں تو سوال آپ بجائی کریں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ نعرہ حیدری۔ تو جو چاہتا ہوں
تو سرکار کو کہا کہ بلال کو کہیں اذان دے. بات ہو رہی ہے نا حق کو ادھڑ موڑ جدھر جدھر علی جائے. پہنچنے والے پہنچ گئے, جڑے نہیں پہنچے میں انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اتھائی گھنے میں نا. تو سرکار بلال کو کہا اذان دو. بلال نے کہا جو حکم. اب بلال کو اذان کا حکم دیا گیا. بلال اذان دینے کے لیے آگے بڑھے کیونکہ کعبہ سامنے تھا. اب یہ ٹیبل ہو, مثال کریں, فرض کریں یہ ممبر حسینی ہے, تو اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو ادھر ہی رخ کر کے اذان دوں گا نا. اگر ادھر کھڑا ہوں تو ادھر رخ کروں گا, ادھر کھڑا ہوں تو ادھر رخ کروں گا, ادھر کھڑا ہوں تو ادھر رخ کروں گا. اب کعبہ سامنے تھا, اب بلال نے اذان دینی چاہیے. اچھا, اذان ایک بڑا کمال کا عمل ہے. زندگی میں کبھی موقع ملے تو اذان ضرور دیجیے گا مسجد میں. اس کا ایک اپنا لطف ہے, اس کا ایک اپنا سکون ہے, کیونکہ آپ ندا دے رہے ہیں لوگوں کو کہ آؤ اللہ کے پاس, بتا رہے ہیں اللہ اکبر ہے, محمد رسول ہے. اور لطف آ جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں علی ولی ہے, اور پھر کہتے ہیں ولی ہے بلا فصل ولی ہے. یہ سن کر اپنے خوش ہوتے ہیں, جلنے والوں کی جلن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں. اب سرکار نے کہا اذان تو بلال اذان دینے لگے. تو جیسے بلال اذان دینے لگے تو جب اذان دی جائے تو بندہ باوضو ہوتا ہے, قبلہ رخ ہوتا ہے اور اذان کی نیت کرتا ہے. نیت کرنے کے بعد اذان دے رہا ہوں, سنت ہے قربتاً اللہ, اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر. ایسے ہے نا, اللہ اکبر. ابھی وہ ہاتھ بلند کرنے لگا تھا, رسول نے بلال کے ہاتھ پکڑ لیے. کہ سرکار کوئی جی سرکار کوئی گستاخی ہو گئی. کہیں نہیں, گستاخی نہیں, میرا جی چاہتا ہے اذان دو ضرور مگر جگہ بدل دو. بڑی مہربانی, مگر جگہ بدل دو. کہ سرکار میں ادھر دائیں جانب چلا جاتا ہوں, پرلی سمت چلا جاتا ہوں ادھر. کہا نہیں, میرا جی چاہتا ہے آج آپ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ. ہوئے ہوئے ہوئے, کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ, وہاں کھڑے ہو کر اذان دو. صحابیوں کو بلایا گیا, بلال کو سہارا دیا گیا, بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو گئے. اب ذرا جملوں کا نا لطف لیجئے گا, میں بالکل آپ کے قریب آ کر بات کرنا چاہ رہا ہوں, جملوں کا لطف لیجئے گا. اب بلال کعبے کی چھت پر, یعنی بلال اوپر کعبہ نیچے, بلال اوپر صحابی رسول اوپر, اللہ کا گھر نیچے. گھر اللہ کا نیچے, صحابی رسول اوپر, یعنی صحابی اوپر, مسلمانوں کا قبلہ نیچے. صحیح تھک کر نہ سنے, کسی پر کوئی اعتراض نہیں, کسی پر زور اور کسی پر کوئی جبر نہیں. بندہ سچا صحابی رسول ہونا محمد کم از کم کعبے کی چھت پہ کھڑا کرتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. یہ دیکھو بڑی گال, بڑا پیارا جملہ کہ میں تاکو داد دینا. واہ 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 واہ. ہے تو جاتا ہوں, اگر صحابی رسول کا سچا ہو, ایسے صحابی پر جان بھی قربان ہے. ہم تو ان کی جوتیوں, تو کیا جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو کہا یعنی سچا صحابی تھا نا, اور صحابی بھی کیا زبان میں لکنت تھی. چلو بالا کو دے رسی ونجن نال نال. جو حضرت بلال تھے نا, جو مسلمانوں کے مؤذن تھے, جو نبی نے بنا, ان کی زبان میں لکنت تھی. جب وہ اذان کہتے ہیں اللہ اکبر تک تو ٹھیک کہہ لیتے, جب کہتے ہیں نا اشہد انا, تو اشہد کی بجائے نکلتا ہے اشہد انا, اشہد انا. ہون مولوی ہوئے نا مدرسے دا, جڑا مخرج دا پڑھن دا عادی ہوئے, تو سامنے سامنے الحمدللہ تعظیم سادی الحمدللہ پڑھنا نا, الحمدللہ الحمدللہ عکسی نہیں میں زور لے سی لفظہ ہوتے ہیں. اب یہ سارے تھے عربی, بلال تھا حبشی. اچھا بلال تھا حبشی, یہ سارے تھے عربی. یہ سب سے پہلے شکل و صورت پر بڑا اعتراض کرتے تھے, کیونکہ حبش کا رہنے والا تھا, تو رنگت ایسی تھی, چہرہ ایسا تھا, یہ سمجھتے تھے حسین ہم ہے. لیکن رسول نے سب کی موجودگی میں بلال کو مؤذن بنایا. اچھا, اور پھر بلال کی زبان میں لکنت, یہ ان کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ عربی ساڑی, یہ کہتے ہیں نا ساڑی زبان سرائکی ہے. کوئی بیا بندہ سرائکی
ڈو کو نا دو آنکھ دے وے سرائکی نہ بولی کر اگر تو ڈو ٹھیک آنکھ سے نا وال بولیں وہ بھی ایسے کہتے تھے بلال کو کہ تو ہے حبشی تیری زبان تو حبش کی تو آ گیا ادھر عربی ہماری یہ کیا رسول نے کیا ہے لینگویج ہماری زیر زبر ہمارے اور اسے مؤذن بنا دیا اب بلال کی زبان میں لکنت کیوں تھی جب صحابیوں کو یہ بات پسند آئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے نا ایک شکایت ہے ہمیں آپ سے کہا کیا کہا بلال اذان ٹھیک نہیں دیتے کہا اچھا بلال کو بلا لیتے ہیں بلال کو بلا لیا نبی نے پوچھا بلال یہ کیا کہہ رہے ہیں کہا جی صحیح انہوں نے کہا جی یہ بلال اذان ٹھیک نہیں دیتا کہا وجہ کیا ہے کیوں اذان ٹھیک نہیں دیتا انہوں نے کہا جی یہ زبان میں لکنت ہے اشہدو کی بجائے اسہدو کہتا ہے بلال سے پوچھا ہاں بھائی ایسے ہی کہتا ہے اشہدو کی بجائے اسہدو بلال ہاتھ جوڑ کہتا ہے یا رسول اللہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں میں کیا کروں یا رسول اللہ یہ شین کے 3 نقطے میری زبان پہ نہیں چڑھتے خوش ہو بابا جی یہ شین کے 3 نقطے میری زبان پہ نہیں چڑھتے ہیں کہا سن لو بلال سے کہا نہیں سرکار ہمارے پاس ایک بندہ ہے آواز اچھی لہن اچھی قرت اچھی شکل سونی ہے وہ کویت کا قاری تھا بڑا مشہور قاری ہے پوری دنیا اس کی قرت سنتی کہ کیا قرت ہے کیا قرت ہے کیا قرت ہے جب اس پچھلے دن اس کی تقریر آئی پتہ چلا سب سے بڑا دشمن آل محمد ہے تو بھائی ایسے قاریوں کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں ایسے قاری تو ہوتے نہیں قاری وہ جو ادھر سے قرت کرے جس کی قرت یہاں سے شروع ہو اور وہاں تک جائے اللہ جانے کس کمال کا قاری تھا بلال کہ جس پر محمد اور علی راضی تھے ہوئے 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 کس کمال کا قاری تھا کہ جس پر محمد راضی ہو گیا علی راضی ہو گیا تو جو چاہتا ہوں کہا بلال یہ فیصلہ کر کے آئے بیٹھے کہا کیا کہا ہم نے ایک بندہ مقرر کیا ہے کل سے وہ اذان دے گا اچھا انہوں نے نبی سے پوچھا نہیں نبی کے بنائے ہوئے بندے کو ہٹانا پرانا کام ہے یہ ان کی پرانی عادت تھی بھائی مؤذن بنایا تھا بلال کو نبی نے تو اب اگلا مؤذن لا رہے ہو تو نبی سے پوچھو کہ نہیں سرکار ہم نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ہی بندہ اذان دے گا جب بلال کو پتہ چلا بلال خاموشی سے سنتا رہا اب بلال نہ محمد کے قدموں میں گرا ہاں توجہ بڑی گال ہے بابا جی مالک تک سلامت رکھیں مالک آپ کو آباد رکھے شاد رکھے نہ علی کے قدموں میں گرا تھوڑا خوش ہو کر سنیں اچھا میں کہوں بلال اذان تو اللہ کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں چلا جا مسجد کے محراب کے منبر کے پاس جا اپنا ماتھا رگڑ رگڑ کے کہے کہ یا اللہ میں تیرا مؤذن رہنا چاہتا ہوں نبی پر وحی نازل کر نبی کو کہے کہ میں ہی تیرا مؤذن رہوں گا میں ہی تیری اذان دوں گا نہیں بلال بڑا باریک انسان تھا جانتا تھا نہ یہ علی بادشاہ کے قدموں میں گیا نہ رسول کے قدموں میں گیا نہ اللہ کی بارگاہ میں گیا اس نے اس محفل کو چھوڑا مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا سیدھا اس چوکھٹ پر گیا جہاں پر محمد رک رک کر سلام کرتے تھے فرشتے رک رک کر کلام کرتے تھے خدا کی قسم خدا کی وحدانیت فرشتوں کو بھیجتی تھی کہ جاؤ جا کر پہلے اجازت لو پھر اندر آنا اور جس دروازے پر محمد گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے تھے بلال نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا بلال نے اپنا ماتھا سیدھا بطول کی چوکھٹ پر رکھا ماتھا رگڑ رگڑ کے کہتا ہے بی بی کالا بنایا تو تیرے اللہ نے حبشی بنایا تو تیرے اللہ نے یہ میری زبان میں لکنت پڑی ہے تو تیرے بابا کے عشق میں لوگوں نے میری زبان میں میخیں گاڑی تھی جس کی وجہ سے میری زبان میں لکنت پڑی آج اشہدو کی بجائے اسہدو کہتا ہوں بی بی کمال ہو گیا تیری موجودگی میں آج لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے بلال اذان نہیں دے گا ابھی بلال کا ماتھا سجدے سے اٹھا نہیں تھا یہ اندر سے آواز آئی چچا بلال اطمینان سے جا کر اپنے حجرے میں سو جا میں نے آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا ہے جب تک بلال اذان نہ دے سورج ہی طلوع نہیں ہوگا اوئے ہوئے ہوئے چچا کا ہاں
تو کیا کہا؟ چچا بلال اطمینان نال سنپو سکون. ہاں 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 کیا بات, تو میرے نال بیٹھا کر کیا بات ہے تاری بابا جی, مالک سلامت رکھے. سکون نال سنپو, میں آنکھ چھوڑے سورج نہ نکل سی, جیڑی حجرے چ بہے کے شہزادی نکلے ہوئے سورج کو روکنے دے. ٹکے ٹکے کے لوگ سیدہ سے ہم مقابلہ کرتے ہیں, سیدہ کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو بلال کو جتنا سکون ملا نا کائنات میں کسی کو نہیں ملا. ایسا دعویٰ سیدہ نے صرف بلال کے ساتھ کیا. اب بلال ایسی نیند سویا کبھی سویا ہی نہیں تھا. ہائے 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 ہائے, یا علی ہجرت کی رات ایسے سوئے تھے یا بلال ایسے سویا تھا. اب انہوں نے اپنا مؤذن تیار کر دیا. رات گزر گئی, رات ہی رہی, رات ہی رہی, رات ہی رہی, اور نہیں ہی نہ نکلے, اور سورج کی تو نکلے. جو حکم جو تھی, ساروں نے کہا سرکار ہمیں معلوم ہے ہماری نیند پوری ہو گئی, ہم اٹھے اور پھر سو گئے, پھر اٹھے پھر سو گئے. سرکار یہ وجہ کیا ہے؟ تو چاہتا ہوں, یہ سورج نہیں نکلا. کیوں؟ کیونکہ بلال کی آواز عرش تک جاتی تھی. جن کے نوکروں کی آواز عرش تک پہنچتی ہو, اللہ جانے مالکوں کا کیا مقام ہوگا. جن کے نوکروں کا یہ معیار ہوگا, جن کے نوکروں کا یہ مقام ہوگا. اب میں یہاں پر اپنے مسلمان بھائیوں کی موجودگی میں, اپنے خوبصورت اہل علم, اہل دانش, اہل معرفت سامعین کی موجودگی میں, بانیان کی موجودگی میں, یہ لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لائیو چل رہی ہے, اس کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کر مسلمان بھائیوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں, ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. حسین کی مجلس میں ہم دعوت فکر دیتے ہیں تاکہ تم حق کو پہچانو, حق کو مانو. اور بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل دوں کہ جو مدینے کے چند صحابی مل کر نبی کے بنائے ہوئے مؤذن کو نہیں ہٹا سکتے تو غدیر کے بنائے ہوئے علی کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ حیدری نبی کے بنائے ہوئے مؤذن کو نہیں ہٹا سکتے تو غدیر کے بنائے علی کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ اچھا گال کی تو شروع کی تھی. بلال کعبے کی چھت پر نالی وے صحیح تھوڑا بیدار ہے, کعبے کی چھت پر کہا بلال اذان دو. بلال نے کہا شکر. صاحب نے کہا چلو شکر ہے اذان تھی سی, اسا نماز پڑھ سوں. افضل نمازی نماز پڑھے سی, مفضول نمازی پچھو کھڑو سن. جو مفضول ہوگا نا وہ ہمیشہ افضل کے پیچھے ہوتا ہے, اس لئے نبی کو کوئی نماز پڑھا نہیں سکتا. نبی کو کوئی نماز پڑھا نہیں سکتا. اب کا اذان دو. اب بلال اوپر کھڑے, بلال نے نیت کی. جیسے ہی اس نے ہاتھ بلند کرنے چاہے اور بلال اپنے آپ کو آکھیا, اپنے آپ کو, بلال زمین پر ہوتا تھا. میرے تو ڈھیر تو سجان دے ہو سائیں, علم دے کولی بندہ بیٹھا دے, بیٹھا ہی چپ ہوئے, اتھو دے ڈھیر خیرات ملتی ہے. تو جتنا یہ تھے علم شہن شادہ, یہ ملتا ہے کتب میں ملتا ہے, یہ علم کا موجود ہونا ایسے ہے جیسے عباس خود موجود ہے. ہاں عباس خود موجود ہے. تو علم کے ساتھ بیٹھا کریں بڑے ادب کے ساتھ اور مانگ کر ہیں. تو جاتا ہوں. تو کہا جب میں زمین پر ہوتا تھا کعبہ تو سامنے, قبلہ تو سامنے ہوتا تھا. یہ قبلہ نیچے ہے, کعبہ نیچے ہے, میں اوپر ہوں, قبلہ کدھر ہے؟ ایک پوچھو نا مسلمان بھائی, قبلہ کدھر ہے؟ اب کعبے کی چھت پر کھڑے کھڑے بلال نے کہا یا رسول اللہ جی, اور سرکار اول وقت نماز کا ہو گیا ہے, میں نیچے تھا تو قبلہ سامنے ہوتا تھا, اب کعبہ نیچے ہے, میں اوپر ہوں, مجھے بتائیں کدھر رخ کر کے میں نے اذان دینی ہے؟
सरकार ने सुनी अनसुनी कर छोड़ी जिमें कई बंदे हम सुनी अनसुनी की बैठे और खुश थी के सुनिया करो अली का जिक्र है सरकार ने बात सुनी और अनसुनी कर दी लेकिन आपने सुनी अनसुनी नहीं करनी आपने बात मुकम्मल तरीके से सुननी है। बिलाल ने दूसरी मर्तबा जब पूछा ना सरकार मैं काबे के ऊपर हूँ काबा नीचे है मुझे बताएं किधर किबला रुख है किधर रुख करके मैंने अजान देनी। जब दूसरी मर्तबा बिलाल ने पूछा अब जो 1100 सहाबी थे उन्होंने भी तवज्जो की बिलाल बात तो ठीक कर रहा है पहले नीचे होता था अब ऊपर आ गया काबा नीचे चला गया। अब सहाबी भी सोचने लगे बस यही नबी चाहते थे कि मेरे सहाबी सोचे और मुतवज्जे हो और मोहम्मद नतीजा दे ये सोचे और मोहम्मद मुस्तफ़ा नतीजा दे। अब जब सब ने तवज्जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जानिब की था कर नहीं भाई आखिरी आदमी तक जब तवज्जो की तो अब जब बिलाल ने पूछा या रसूलल्लाह किधर रुख करके मैंने अजान देनी है या जब इतना कहना था मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी दाएं जानिब देखा फन नजर अली अली के चेहरे पर नजर पड़ी का बिलाल जिधर अली का चेहरा है उधर रुख कर किबला समझ अजान दे। सही तुसा नाल चलो आ कल ढेर गर्मी आज ते वल कम ठीक है थोड़ा जिहा तवज्जो करे हैं सही इन्हां दा काम है इन्हां दा काम ही मुकरना है। अली को मनन वास्ते अम्मा दा शरीफ होना बहुत जरूरी है अब्बा दा हिक होना बड़ा जरूरी है। तो ही चाहता हूँ अली बादशाह ऐसे अली को मानना कोई आसान है बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल है। अब जब कहा अब यहाँ पर लुत्फ ले कहा जिधर अली का चेहरा उधर रुख करो अजान दो। अब अली बादशाह आ रहे थे एक तरफ से अब बिलाल ने रुख किया अली की जानिब और कहा अल्लाह अकबर कह रहा है अल्लाह अकबर है देख अली को रहा है। मैंने आपको तीसरी मजलिस में कहा था सरकार ने कहा नानो अकबर हम 14 ही अकबर हैं। अब अल्लाह अकबर वही कहने का हक रखता है जो अली को मानता है? अल्लाह अकबर अली को देख रहा है अल्लाह अकबर अली को देख रहा है अल्लाह अकबर अली को देख कमाल हो गया कर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब तो रसूल को देख ले भाई देख अली को नबी ने जो कहा जिधर अली का चेहरा है उधर रुख करो अजान। हाय अला सला देख अली को रहा है हाय अल फला देख अली को रहा है हाय अला खैरुल अमल अली को देख रहा है और दुनिया को कह रहा है आओ सलाह की तरफ। देख अली को रहा है दुनिया को कह रहा है आओ फलाह की तरफ। देख अली को रहा है और दुनिया को सुना रहा है आओ अमल खैर की तरफ। भाई मुझे तो ये बिलाल की जो अजान है ना ये कमाल हो गया। बिलाल ने ठीक है बिलाल ने अजान भी दी अकामत दी सरकार ने नमाज भी पढ़ाई लेकिन जब गदीर के मौके पर बिलाल ने अजान दी अजान देने के बाद जब बिलाल ने अकामत कही तो उसमें अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अजान में और अकामत में जब कहा ना अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह जब गदीर पर पहली मर्तबा कहा तो फिर कहा हाय अला सला हाय अला फला हाय अला खैरुल अमल फिर कहा कद का मोते सलात बेशक सलात कायम हो गई बेशक सलात कायम हो गई। अभी नमाज पढ़ी नहीं कायम कैसे हो गई अभी पढ़ी नहीं कायम कैसी हो गई? भाई कायम इसलिए हुई क्योंकि मोहम्मद के बाद अली की गवाही जो दे दी थी भाई मोहम्मद के बाद अली की जो गवाही दे दी थी। भाई सही तवज्जो तुसा मेरे वास्ते जुमले ते मैं तेरे को दुआ कहना चाहता आपने बड़े बड़े उलमा को सुना और सुनते रहेंगे। मैं तो अदना सा तालिब इल्म मुझे किसी फटी हुई किताब में दिखाओ किसी पुरानी किताब में दिखाओ कि जब बिलाल ने अकामत खत्म की तो मोहम्मद को तो फौरन नमाज खड़ी करनी चाहिए थी ना क्योंकि शरीयत में अकामत सुनने के बाद बैठना हराम है फौरन जमात में शामिल हो जाओ। लेकिन जैसे ही अकामत हुई मोहम्मद ने अली का बाजू बुलंद किया और ऐलान कर दिया मन कुंत मौला। अली
سارے آنکھوں بھائی، سارے آنکھوں. نعرہ حیدری. اقامت ہوئی تو کیا کہا؟ سرکار نے اقامت کے بعد غدیر پر جماعت تو نہیں کھڑی کی. سرکار نے تو پلانوں کا ممبر بنایا ہوا تھا، جماعت کھڑی نہیں کی، علی سنا دیا. یعنی اقامت میں حی علی الصلاۃ سے مراد ہے علی، حی علی الفلاح سے مراد ہے علی، خیر العمل سے مراد ہے علی. قد قامت الصلاۃ، بے شک صلاۃ قائم ہو گئی. جب تم یہ سارے اقرار کرو، اللہ کہتا ہے اب صلاۃ تمہاری قائم ہو گئی ہے، باقی جو طریقہ بتایا ہے اسے ادا کر دو. باقی جو طریقہ بتایا ہے وہ ایک اور جملہ کہوں. جب سرکار نے غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان کیا تو توجہ ادھر رکھو سے کوئی کہا نہیں، میں پردہ بیٹھا تھا. ایک صلوات پڑھے گا مل کے بلند. اچھا، جب سرکار نے میں آتا ہوں واپس اسی جملے پر پیچھے کعبے کی چھت پر، ابھی بلال والی بات پر. ایک بلند تر پھر صلوات پڑھیے گا. آئیں جی، آئیں تشریف لیں. اچھا، سرکار نے، آپ نے سنا علماء کہتے ہیں کہ سرکار نے علی کا بازو بلند کیا. ٹھیک ہے، کیا اور کہا من کن تو مولا فاز علی مولا. بچے کو یاد ہے اور یاد ہونا بھی چاہیے. دوسروں کے بچوں کو یاد نہیں، وہ ہم یاد کرواتے رہتے ہیں، اچھا، صحابی تو سامنے کھڑے تھے. بھئی اب میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں تو سامنے منہ کر کے خطاب کروں گا نا، اور اگر میں آپ سے خطاب کروں ادھر منہ کر کے خطاب کروں. مجتبہ بخاری صاحب اکثر قبلہ صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ گرمی تے نہیں ڈھیر لگ گئی؟ یا میں ادھر منہ کر کے خطاب کرتا رہوں، یا میں ادھر منہ کر کے خطاب کروں؟ آپ کہیں گے بھائی جب مجمع سامنے ہو نا، جہاں مخلوق ہو نا، وہاں رخ کر کے گفتگو کی جاتی ہے. اب سرکار نے کہا من کنت مولا فاز علی مولا. اب سرکار نے اپنے دائیں جانب دیکھا، کہا من کنت مولا فاز علی مولا. بائیں جانب دیکھا، کہا من کنت مولا فاز علی مولا. اب پیچھے دیکھا، کہا من کنت مولا فاز علی مولا. اب عرش کی جانب دیکھا. تسا کھا گئے ہو جملہ من کنت مولا فاز علی مولا. بندے نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو سامنے ہیں. صحیح، بڑی بہن، ہم تو سامنے ہیں، یہ دائیں بائیں پیچھے اوپر یہ کسے علی کی ولایت سنا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یاد رکھنا تم کیا سمجھتے ہو میں صرف انسانوں پر علی واجب کر رہا ہوں؟ کہا نہیں، میں پوری کائنات پر علی واجب کر رہا ہوں. ہوئے 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 ہوئے، میں پوری کائنات پر علی واجب کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سرکار نے جب علی بادشاہ کا فضائل سنانا شروع کیا نا، جیسے جیسے غدیر پر علی کا فضائل بڑھتا گیا ویسے ویسے علی والے خوش ہوتے گئے، ان کے چہرے کی رونق بڑھتی گئی، انہوں نے خوشی اضافہ تھیا. او لوگ گھاٹن اور کچھ لوگ علی کے ذکر سے پریشان ہو رہے تھے، ان کے چہرے اترتے گئے. اب سرکار علی کا فضائل سنا رہے. الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہی بعبادہی بعزتی بعظمتی وجودہ الذی خالق والخلائق ھذا آدم ھذا خالق الآدم ھذا نوح ھذا خالق النوح ھذا موسیٰ ھذا خالق الموسیٰ ھذا عیسیٰ ھذا خالق العیسیٰ ھذا القرآن ھذا تلاوت القرآن ھذا کعبۃ اللہ ھذا مصر الکعبہ. توجہ نہیں میں کرنے بیٹھے تو سرکار نے نا غدیر پر اعلان کرنے سے پہلے پتہ ہے صحابیوں کو کیا کہا تھا؟ کہ میرے صحابیوں تشکر یا محمد، میں محمد تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. کہا نہیں سرکار ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کہا نہیں میں کرتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں جو کہا تم نے وہ مانا، تمہیں جو دکھایا وہ بھی مانا، جو نہیں دکھایا وہ بھی مانا.
آج میرا جی چاہتا ہے تمہیں وہ دکھاؤں جو دکھایا نہیں تھا. اوئے ہائے 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 ہائے. آج تمہیں وہ دکھاؤں جو دکھایا نہیں تھا. صحابیوں نے پوچھا سرکار پتہ نہیں کیا دکھاتے ہیں. سرکار نے پوچھا میرے صحابیوں جنت دیکھی ہے؟ خوش تھی کہ سنو جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا علی کو دیکھ لو. نہیں 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 بھئی ایسے نہیں ہے. توجہ توجہ. کہا جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا علی کو دیکھ لو. کہا تم کس کی تلاوت کرتے ہو؟ کہا قرآن کی. کہا جانتے ہو قرآن خود کس کی تلاوت کرتا ہے؟ بھائی تھک کر نہ سنے بھائی, آپ پیچھے والے حضرات بیداروں کا سنے. جانتے ہو قرآن خود کس کی تلاوت کرتا ہے؟ کہا کس کی؟ کہا علی کو دیکھ لو. اب جب سرکار نے علی سنانا شروع کیا, سناتے سناتے کہا نا ہاذا آدم ہاذا خالق الآدم ہاذا نوح ہاذا خالق النوح. علی کا فضائل سناتے 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 اب جب محمد مصطفیٰ نے علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاذا کعبۃ اللہ ہاذا مثل الکعبہ. علی کعبۃ اللہ ہے, علی مثل کعبہ ہے. ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اگر علی کعبہ ہے تو وہ کون سا کعبہ ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ نبی نے فرمایا وہ کعبہ ہے جس میں علی آیا. علی وہ کعبہ ہے جس میں نور جلی آیا. بھائی تھک کر نہ سنو یار آپ حضرات. آخری آدمی تک پوری قوت سے دونوں بازو بلند کر کے حیدری. تھک کے نہ سنیا کرو یار علی کو, تھک کے بالکل نہ سنیا کرو. علی دا نا بندے کو خوش کریں دے, باہر دے نیری پریشانی ہے. ہاں اتھا ہی آ کے بندہ اینا سیریس بیٹھا ہوئے, بھئی اتنا سیریس نہ باہو. اقبال ہی کو آئی, اقبال نہ بڑھو سارے, علی والے بڑھو. اقبال ایک ہی تھا بھئی. باہر تھوڑی پریشانی ہے, بچوں کی پریشانی, چاچیاں دی پریشانی, چاچے دے بالاں دی پریشانی, اور پھپھو زمین کھا گئی, چاچا گھر قبضہ کر گیا. اور جڑے آئے بیٹھے نا میں خدا دی کہے مجلے سے ایک قبضے قبضے بالاں دے حق نہ کھا دے کرو. ہاں بالاں دے حق نہ کھا دے کرو, ایک کوڑے قبضے نہ کیتے کرو. دھیاں کو پورا پورا حق دیتا کرو, بہنوں کو پورا حق دیا کرو. او حق کے ماننے والے ہو, شرم آنی چاہیے. لوگوں کا, بچوں کا, غریبوں کا حق نہ کھایا کرو. جس کا جو حق ہے اس کو ویسے کا ویسے دو. یہ وہ سنت ہے جو اللہ اور علی کو پسند ہے. جس کا جو حق ہے نا اس کو ویسے کا ویسے دو گے نا, پھر خدا تجھے صحت بھی دے گا, زندگی بھی دے گا, رزق بھی دے گا, تیری اولاد کی حفاظت بھی کرے گا. ہاں تو چاہتا ہوں حق نہ کھا دے کرو, کوڑے نہ بنے کرو. تو یہ چاہتا ہوں حق کھا دے کوڑے بن دیں. تو کیا کہا علی وہ کعبہ ہے جس میں نور جلی آیا. اب ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. ٹھیک ہو گیا سر. یہ انہیں پچھلے سامنے میرے بیٹھے نا سونے سونے, میں انہاں واسطے جڑا نا کھلوتا میں کہ ذرا گفتگو بلا فصل نزدیک آ کے کراں زیادہ. ہاذا مثل الکعبہ ہاذا قرآن ہاذا تلاوت قرآن. ٹھیک ہے ہن کیونکہ علی دا فضائل تھی نہ پی آئی بلند, سڑن والا دا ساڑا وددا پی آئی. بل سنا, سڑن والا دا ساڑا وددا پی آئی. ایک بندے کو علی دا فضائل بالکل اچھا نہ لگا. توجہ 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 توجہ. ایک بندے کو چاچا سی علی دا فضائل بالکل اچھا نہ لگا, اور پہلے ہی میں ہلدا رہا. جی 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 کچھ گالی ایسے ہوندے جڑا سا اتھا رکھی بیٹھے ہوندے ہیں, مجمع چ کوئی نہ کوئی کر دیندے. تو یہ چاہتا بے شک سے بالکل سے بالکل مالک تہاڈے ہوتے علی بادشاہ راضی تھی وے, میں صدقے ونجا. بے شک سر صرف اساں لعنت نہیں دیندے. واہ یار بے شک بے شک بے شک بے شک
بے شک بے شک صحیح اساں جو لعنت دیندے نا اساں بندے چھوٹے ہیں لعنت زور دی پا تے دیندے ہیں مزہ تے تاں وے اللہ خود لعنت دے وے ہائے 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 اللہ دی رات دینا پہ اچھا جڑی لعنت ہے نا اے او نہیں کہ ایک دفعہ منجے تے واپس آ منجے اے لعنتی میں جی میں کروز میزائل نہیں ہوندہ جنہیں دے پہ چپ لگے جی پی آر ایس والی چپ جتھا جتھا لانتی بیٹھا ہوئے نا اے اپنا ٹارگٹ اتھا ہی منڈھا دی ہے ہون لانتی بھامے جیڑی وڈی جگہ تے ہوئے 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 کھا آگے ہو جملہ میرا کھا آگے نا صحیح ہون جتھا ہی ہوئے لانتی لانتوں کو اپنا لب گن سی ایک بندہ اوکو علی دا ذکر اچھا نہ لگا اور پہلے تھی میں اس رہے کی کیا دن کل کلیندہ رہا یہ میں ہوندے نا یہ کلیندہ رہا وہ اپنے نندہ کو چباوے ہر ویلے نبی علی سنائی رکھیں دے سادہ تے نا ہی نہیں چیندہ سادہ تے ذکر کی تھے ہی کوئی نہیں تکتی دھوپیر کھڑا چا کیتے سی سر تے جڑا کپڑا ہی اوہی لگا چھوڑے سی تے وال سر تے ہان کوئے نا سر تے وال نہ ہو میں گرمی بھی ڈھیر لگ دیئے تے پیریں جو جتیاں لوا چھوڑی ہیں اور کھڑو بھی نہ سکتے ایسے یا ایمیں پیر چیندے ہن یا ایمیں پیر چیندے ہن یا ایمیں پیر چیندے ہن مجھے تو تب سے پتہ چل گیا یہ کلندر کی دھمال کی ابتدا ہو رہی ہے ہائے 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 ہاں دونوں بازو بلند کر کے حیدری کلندر کی دھمال کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ کیا گال ہے اچھا مجلس ہو رہے علی بادشاہ کا فضائل ہو نا جو جیڑا بندہ ہوندے نا نہ برداشت کرنا اللہ وہ پہلے چپ کر کے باندھے والوں دا منہ وگڑ دے ایویں نا والوں دی آنکھ خراب تھی دیئے والوں کھپے سجے دے دے والوں کھڑو ویندے میں وال موبائل دا بہانہ کر کے باہر نکل ویندے آج صحیح مجلس ہے ہی تو ساں پڑی ہے تو کیا بات ہے تو علی ہے ماشاءاللہ 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 واہ 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 بڑے خوش قسمتی ہو گئی تو یعنی آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے علی کا فضائل بلند ہو انداز بدلتا رہتا ہے انداز بدلتا رہتا ہے وہ بندے دا بھی انداز پہلے ادھر ہے گے والوں ہی کیتے والوں ڈنڈا کو دبائے والوں کھبے سجرے تھے نال اللہ کو سنی وہ کہتے سنی وہ چپ پر کھڑے رہ گئے اگر نبی جو سننے نہ کرتا تھا کیا آنکھوں اچھا اب اس سے علی برداشت نہ ہوا توجہ آخری آدمی دیکھو جڑے دیوار دے نال بیٹھے نا اب اس سے علی برداشت نہ ہوا اس نے نبی کے خطبے کو چھوڑا شاہ جی ایک کونے میں گیا قبلہ رخ ہوا اور اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کی ادھر اس نے نماز پڑھنا شروع کی ادھر محمد نے خطبے کو روکا اسے دیکھ کر کہا ترک الصلاۃ صلاۃ کو چھوڑ علی کو سن اور تھکے نہ سنو بھائی بیٹا جی نہ لالے بالکل سن پھر سنے کیا کہا بیٹا جی علم علیہ کو جڑے بیٹھے ہو کیا کہا ترک الصلاۃ صلاۃ کو چھوڑ علی کو سن بڑا بہانہ لبین دے تو علی دا ذکر شروع تھی وے تے کو نماز یاد آویں دیئے تے جڑے تیری زال دی برتھ ڈے ہوئے والے دے ہوٹل لگ گیا بیٹھا ہوں میں کیا کھلاؤں آپ کو کیا کھاؤ گی آپ چومے کھاؤ گی واہ لاکھ دل لانا تے تیرے ہوتے اون ویلے تے کو نماز یاد نہیں آدھی جڑے ویلے علی دا ذکر تھی وے تے کو نماز یاد آویں دیئے اب نبی نے کہا ترک الصلاۃ صلاۃ کو چھوڑ علی کو سن آگے سے اس نے نبی کو جواب دیا شاہ جی اب وہ نبی کو جواب دے آدھے علی کو نہیں سنوں گا صلاۃ پڑھوں گا نبی نے پھر کہا ترک الصلاۃ صلاۃ کو چھوڑ علی کو سن کہتا ہے علی کو نہیں سنوں گا صلاۃ کو پڑھوں گا جب تیسری مرتبہ نبی نے کہا اس نے تیسری مرتبہ انکار کیا ہن میں کو نہیں پتا اے جملہ کی کو راس آندے کی کو راس نہیں آندا ریکارڈنگ تھی بھی پئی ہے اے بندے سامنے بیٹھے خدا
خدا دی قسم ای تو وڈا فیصلہ نبی غدیر تے دے نہیں سکتا. جب تیسری مرتبہ اس نے انکار کیا اب اللہ کو جلال آیا. اللہ نے کہا جبرائیل جا کر محمد پر آیت نازل کر کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اے محمد کہہ دے کہ لعنت ہو ایسے نمازی پر جو اپنی نماز سے غافل ہے. کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہو ایک ہوندی لعنت ایک ہوندی ویل. لعنت کہیں کو ڈٹی ونجے بندہ کال کو معافی چا منگے اور لعنت واپس آ ویندی ہے. ویل ایسی چچڑ لعنت ہے. سریکی دے وچ ایویں سمجھا سکدا نا چچڑ لعنت ہے یعنی چمبڑ. ویل ایڈی کوئی پکی لعنت ہوندی ہے بندہ قیامت تک معافیا منگدا رہے اللہ دے واپس کو نہ چکے سا. اللہ نے اپنے دشمن کو لعنتی کہا علی کے دشمن پر ویل کی ہے. ہوئے 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 علی کے دشمن پر ویل کی ہے. لعنت ہو ایسے صلاتی پر ویل ہو ایسے صلات جو اپنی صلات سے غافل ہے. میرے ساتویں امام کا فرمانا خدا دی قسم نال ساتویں امام نے فرمایا یاد رکھنا نحنو صلات ہم صلات ہے. کو یاد رکھنا اس صلات سے مراد جو اس آیت میں آئی ہے اس صلات سے مراد ہے میرے دادے علی کی ولایت. میرے دادے علی کی بلند تر صلوات پڑھیے گا. تو سامعین گرامی قدر